يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ پاک نے ہمیں صحت نصیب فرمائی۔ صحت اللہ کا بہت بڑا ایک انعام ہے، بہت بڑا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس صحت کے ہوتے ہم اللہ جل جلالہ کی احکام والی زندگی اور اس کے نبی والی طریقے والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اب اللہ کے احکامات تو بہت سارے ہیں۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ تو صاحب استطاعت جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر ہے، اور حج وہ بھی جو ہے صاحب استطاعت پر ہے، اور کلمہ ہم نے پڑھا مسلمان الحمدللہ، اور روزہ جو ہے وہ سال کے اندر صرف 30 دن کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ایک چیز رہ جاتی ہے وہ نماز۔ اب نماز ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی ادا کرنا وہ فرض ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اب اس کے لیے کوشش اور محنت ہے، کیونکہ زندگی گزر رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری سانس کب رک جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور ساتھ میں ہمارے کچھ بھی نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ تو اس عمل میں راضی کرنا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز اللہ سے لینے کا واحد ذریعہ ہے، اور مسلمان کی اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کی چیزوں کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی چیزوں کے اندر، اس کے مال کے اندر، ہر چیز کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور دلوں کا سکون اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ کیونکہ نماز کے اندر ہم اللہ سے ساری باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس کے اندر ہم اللہ سے ساری التجائے کرتے ہیں۔ اب نماز کے ذریعے دل کا سکون حاصل کرنا، ڈپریشن سے نکلنا، ٹینشن سے نکلنا، پریشانیوں سے نکلنا، اور قرضوں سے نکلنا، اور مالی حالات کا ٹھیک ہو جانا، ان ساروں کا جو ہے دار و مدار وہ نماز کے اوپر ہے۔ اب نماز جو ہے اللہ کا ہم پر ایک لازمی فریضہ ہے، جس نے ہمیں صحت دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، دماغ دیے جو ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، اور پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک کی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، وہ صرف ایک ہی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے، نماز کے ذریعے سے۔ ہاں، ہم بجلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اگر بجلی کا بل نہ دیں تو وہ آپ ڈبل میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ بچوں کو اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں، اگر ان کی فیس نہ جمع کریں تو وہ بچوں کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہر ایک نعمت دی ہوئی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اگر ہم نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہیں تو وہ ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم سے کبھی ٹیکس نہیں مانگا۔ سورج دیکھو کتنا نکلتا ہے، روزانہ نکلتا ہے، اور ساری دنیا کو چمکاتا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور ہماری آنکھیں رات کو نیند جو آتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر نیند سے دوبارہ جاگ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر جاگے نا تو انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ اور پھر کتنی چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پخانہ پیشاب کے ذریعے سے جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک پیشاب رک جائے تو انسان کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان نعمتوں کو ہم شکر ادا کریں، اور اس کا سب سے بہترین حل جو ہے، شکر کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے دن کے اندر جو ہے نماز کو مقررہ وقت پر فرض کر دیا ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔
اور اور کوئی پتہ نہیں زندگی ہماری کب ختم ہو جائے، ہماری کب موت آ جائے۔ تو اب موت سے پہلے، موت جو ہے بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے، موت جو ہے وہ صحت کے ساتھ نہیں ہے کہ جو بندہ صحت مند ہے اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب وقت مقرر ہو جائے گا تو صحت مند لوگ چلے جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے کہ میں نے چلے جانا ہے، لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے نوجوان، کتنے بچے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز کی ہم خود پابندی کریں، آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں۔ ہم یہ نہیں تھے کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے۔ جو کام شروع کرنا ہے، جس اللہ نے دل میں ڈال دیے، اس کو آج سے شروع کر دیں۔ تو نماز کے ذریعے جو ہے ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، تو اس کے اندر ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔